بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ مجرم سب کو معاف فرمائے, ہمارے صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ظاہر الاثم و باطنا, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اللہ نے ظاہر پہلے فرمایا. ابھی کوئی خربوزہ لینے جائے, شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا غلام, جن کے قدموں کی خاک, داغ لگا ہوا ہے. بھائی یہ تو داغ لگا ہوا ہے, کا داغ لگا ہے اپنی جگہ پر ہے. میں سبزی منڈی سے لایا ہوں تہجد میں, اور ابھی تو فجر کی نماز ختم ہوئی ہے. تو کہا نہیں بھائی ظاہر بتا رہا ہے, باطن کی گڑبڑ ہے. اور یہ مسجد کا اسٹرکچر ہو اور اس کے اندر نماز ہوتی نہیں ہوتی ہے سب کو پتہ ہو جاتی ہے نماز. اسٹرکچر ہو, شریعت بھی ضروری, طریقت بھی ضروری. طریقت کا نام کسی نے طریقت کو صوفیزم کہہ دیا, کسی نے طریقت کہہ دیا, کسی نے اصلاح کہہ دیا. ان سب کا نچوڑا یوزک کی ہم. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کرایا, اور نامراد ہوا وہ جس نے تزکیہ نہیں کرایا. دونوں کی اہمیت ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ گاڑی بہت شاندار ہے, انجن تباہ ہے, نہیں لیں گے. ایک گاڑی کا انجن صحیح ہے, ڈینٹ پہ کھڈے ڈینٹ لگے ہوئے ہیں, کرسیاں کٹی ہوئی ہیں, اسٹیئرنگ ہل رہا ہے, کنسول باکس گڑبڑ کر رہا ہے, تو آپ خریدیں گے نہیں. تو دونوں ضروری ہے. میں اپنا حال کہتا ہوں, مجھے صرف اس ظاہر کی فکر ہے کہ میری تعریفیں ہوں, اور تعریف کرنے والے کا ایک دن انتقال ہو جائے گا, میرا بھی انتقال ہو جائے گا. تو تعریف کا کیا معاملہ ہوا بھائی؟ اس میں کئی صفات ہے اللہ کے کرم سے کہ یہ خطرناک باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے زیادہ تر اس میں بیان کا لکھا ہوا ہے یا دین کی خدمت کا لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات. ابھی میرے شیخ نے حکم فرمایا تفسیر عثمانی پڑھا کرو چاہے تھوڑی ہو. تو 5واں پارہ ختم ہو رہا تھا, 6واں شروع ہوا. تو اس میں تفسیر عثمانی میں لکھا ہے یہودیوں نے کیا کیا بدماشیاں کی اور کتنے سزائیں کتنی بار ان پر آئیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا. اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جب یہ حالات نہیں تھے, پرانا ہے, فرمایا انہوں نے اتنا ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا ظلم اب تک نہیں ڈھائے انہوں نے. اب پھر بھی ان کی نقل کرتے ہیں. جو حضرت نے جملہ لکھا ہے میرے سامنے جب ہوتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں, ویسے نہیں پڑھتا. تو خدا نخواستہ کسی کے دل میں آئے, یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, تو فرمایا میں اس کو جملے کو تھوڑا ہلکا کر رہا ہوں مجبوراً, کیونکہ سامنے لکھا ہوا نہیں ہے. فرمایا حیا نہیں آتی ہم لوگوں کو کہ ان کی نقلیں کرتے ہیں ہم لوگ لباس کے بارے میں. فرمایا کہ جیسے مجبوریاں ہیں, کالج یونیورسٹی کے ڈریس کوڈ ہے, دفتر کا ڈریس کوڈ ہے, بزنس کا تو کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے, تو وہ تو مجبوری ہے. لیکن پینٹ ڈھیلی ہو, آگے پیچھے سطر چھپا ہوا ہو, اس کے علاوہ پینٹ شرٹ پہننا, اس پہ فرمایا. ابھی حضرت والا فرماتے تھے چلو آپ کی ہمت ابھی نہیں ہے, لیکن کم از کم شریعت کے دائرے میں ہو تو نا, ٹائٹ نہ ہو, سطر آگے پیچھے چھپا ہوا ہو. ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے ٹخنا چھپانا حرام ہے, چاہے احرام ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے ٹراؤزر ہو, چاہے شلوار ہو, چاہے پائجامہ ہو, چاہے احرام ہو. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, بخاری شریف کی حدیث پاک. چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپانا مردوں کو حرام ہے. الٹا وقت آ گیا, خواتین پنڈلی کھول رہی ہیں تاکہ لوگوں کا پنڈ تباہ ہو. درزی صاحب ملا کٹ شلوار کاٹنا, اور ہمیں حیا آتی ہے کہ ٹخنا چھپانے سے لوگ کیا کہیں گے. وہی ہے نا 6 صفحات ہیں اس پر کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا, اوپر عنوان لکھا ہوا ہے, لوگ کیا کہیں گے. یہ چھپا نہیں ابھی, حضرت کی کسی کتاب میں نہیں چھپا ہوا, شیخ الرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ظاہر بھی صحیح, باطن بھی صحیح ہو. ابھی جیسے یہ چوکور ہے, جو بھی آپ کہیں, اگر اس کا اسٹرکچر گولائی کا ہوتا تو گولائی میں فنیشنگ ہوتی. تو اسٹرکچر اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہوگا, سر سے بال سے لے کر پیر تک, تو پھر روح بھی ویسی ہی آئے گی. یعنی باطن بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ چمکائیں گے. اور روح کی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے, ان کی حفاظت فرمائے, کہ آج جس کو دیکھو روحانی علاج کرا رہا ہوں. کیا مطلب؟ بندش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. فرمایا کہ بھائی یہ روحانی بیماریاں تھوڑی ہیں. جب یہ بتایا تھا نا زور سے پہلے, روح کی بیماریاں تو غصہ ہے, تکبر ہے, گندے خیالات ہیں, بغض ہے, کینہ ہے. کینے والے کی مغفرت شب برات میں بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی, کینے والے کی نہیں ہوگی.
شب قدر میں بھی نہیں ہوگی، تو اب کینہ کیا ہے بھائی؟ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار آمین فرمایا، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ نے بددعا بھیجی اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بددعا لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار اور سب سے آپ اللہ تعالیٰ پیارے، سب سے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. بڑھ گیا معاملہ نا. ابھی اس وقت تفصیل کا موقع نہیں. حضرت مجدد کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو اللہ دل میں ڈال رہے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یہ پہلی دفعہ دیکھا، فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے بددعا آئی ہوئی تھی، اس پہ آمین کا، ہلاکت ہو اس کے لیے، بربادی ہو اس کے لیے. حضرت مجدد کے واعظ میں لکھا ہے رسوائی ہو اس کے لیے جب میرا ذکر آئے اور درود شریف نہ پڑھے. دوسرا جس پر ابھی بات عرض کر سکتا ہوں لیکن جو ذہن میں جو اللہ بھیجے پہلے اس کو بیان کرنا ہے. حضرت فرماتے تھے رمضان شریف میں لے مغفرت نہ کرائے. میں نے اپنی مغفرت کرائی اب تک کہ رمضان میں مغفرت کرائی یا بازاروں میں گھوم رہا تھا؟ افطار کے وقت شرعی پردہ ہوا؟ اگر پردہ لٹکا دیا تو نامحرم سے مزے لے کر باتیں کی نہیں کی؟ مغفرت کا مطلب کیا ہوا؟ پھر میرے پیارے شیخ کے پاس مایوسی تو تھی نہیں. موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کے بھی ہر بیان میں مایوسی دور کرنا ہے. رمضان چلا گیا، رمضان کی نعمتیں چلی گئی. اللہ تعالیٰ تو ہیں. آئینے میں شکل دیکھ کر سنت کی دعا پڑھ کر اے اللہ آپ نے مجھے ایسی شکل دی، میرے ایسے اعمال بھی ہیں. غصہ غیبت کا کیا معاملہ ہے؟ ایسے عجیب و غریب ملفوظات ہیں، 48 صفحے بیان ہوئے ہیں اس پر الحمدللہ. غیبت سے بچا میں نہیں بچا، فوٹوگرافیاں ہوئی دعوت میں نہیں ہوئی، اس پر ابھی موقع نہیں. دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ تقریباً 1.5 سال آیا ہوا ہے جس میں صرف 2 دستخط ہیں، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے 2 دستخط ہیں، اور حضرت شاہ سید تفضل علی شاہ صاحب دامت برکاتہم بہت شفقت فرماتے ہیں. حضرت والا جب آئے تھے تو 2 دفعہ آ بھی چکے اور بہت محبت فرماتے ہیں. میں ملنے کا بہت شوقین تھا کہ کس نے لکھا ہے یہ، تو پھر جب بات چلی تو فرمایا الحمدللہ میں نے لکھا ہے. ایک اور فتوے پر بھی یہ معاملہ ہوا. بہرحال اس میں 6 صفحات کا ہے اور اس میں استفتاء میں سوالات کا موقع نہیں. مختصر کہ میں ریاض الجنہ میں تھا، ایک آدمی فلم دیکھ رہا تھا آواز بند کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں. ایک آدمی چھتریوں کے نیچے ریسلنگ دیکھ رہا تھا، موقع بھی نہیں نا. اور ایک بوڑھا مطاف میں شادی کی فلم دیکھ رہا تھا. جواب: مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین، مقدس مقام پر تصویر کھینچنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. آگے یہ جو فلم وغیرہ دیکھ رہے تھے تو اس سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، عذاب الہی ہے. اب کیوں ہم نہیں مانتے بات؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام، شبہ والی چیز سے بچنا ہے. اور المتقی من یتقی شبہات، شبہ گناہ سے جو بچے گا اللہ والا بنے گا. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں تو یہ مسئلہ تھا نہیں. فرمایا کہ کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیں، کچھ عدم جواز کا فتویٰ دیں. کھٹک پیدا ہوگی تو کھٹک والا کام تو چھوڑ دینا چاہیے. فرض واجب سنت موقعہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر بیوی کو کیا دینا، بیٹیوں کو ان کو کیا دینا. بہرحال تو یہودیوں کے عذاب کا ذکر ہے، اس میں کس کس طرح ان پر عذاب آئے اور کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے شہید کیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، وہ عرض کرتا ہوں. مظاہر ایک جدید جلد نمبر 4 میں ہے. اللہ اکبر، نہیں جلد نمبر 5 میں ہے. معجزات اور کرامات کا بیان، صفحہ جو ہمارے پاس ہے 384 385. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تورات کے بڑے زبردست عالم تھے. آپ رضی اللہ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آپ کا اصل نام حسین تھا. حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حلیہ مبارک پڑھ چکے تھے اور نبی برحق کے ظہور کے منتظر تھے، اس لیے اطلاع ملتے ہی تحقیق حال کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر 3 سوال کیے. یہودیوں کا آگے آئے گا، اصل وہ بتانا ہے. یہ بھی اصل ہی ہے. پہلا سوال، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی جناب؟ اور انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ سے 3 باتوں کے بارے میں استفسار کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہیں، اس طرح نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کی اطلاع سنی. جبکہ ایک جگہ درختوں سے پھل اکٹھے کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا میں آپ سے 3 باتوں کے بارے میں استفسار کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. پہلا سوال یہ کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی. دوسرا سوال یہ کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا. تیسرا سوال یہ کہ وہ کون سی چیز جو بیٹے کو باپ یا ماں کی مشابہت کی طرف کھینچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل نے مجھے ان باتوں کے بارے میں خبر دی. قیامت کی پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی. اور پہلا کھانا جو اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کے کلیجے کا زائد حصہ ہوگا. اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جائے یعنی غالب آ جائے تو باپ بچے کو کھینچ لیتا ہے. عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جائے یعنی غالب آ جائے تو ماں بچے کو کھینچ لیتی ہے. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہودی بہتان اور افتراء باندھنے والی قوم ہے. اگر ان کو میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہو گیا قبل اس کے کہ آپ ان سے میرے متعلق سوال کریں تو مجھ پر بہتان باندھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کوٹلی میں بٹھا کر یہود کو بلایا. بس یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہے. انہوں نے کہا وہ ہم سے بہتر ہے اور ہمارے بہترین آدمی کا بیٹا ہے اور ہمارے سردار ہے ہمارا سردار ہے ہمارے سردار کا بیٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتلاؤ اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لے تو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھے. تو عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر یہود نے کہا یہ ہم میں سے بدترین ہے. فوراً پلٹ گئے اور ہم میں سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے. بس ان پر عیب لگانے لگے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسی کا ڈر تھا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. جیسے ایک واقعہ مشہور ہے الحمدللہ میں کوئی کتاب نہیں اخبار کوئی نہیں پڑھتا کتاب پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہوتا. اتنے ای میل آج جو آپ لوگ بیٹھے ہیں چمن کے 6 علماء حضرات کتنے ای میل تھے خط کتنے تھے پھر دوسرا پھر تیسرا 5 لوگ ہیں اصلاحی خطوط کے جواب دینے کے. پھر اس میں سے کچھ بتا بھی دیتا ہوں بغیر نام کے جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے تاکہ جوش آئے. خیر تو یہ واقعہ کسی نے مجھے بتایا پھر تحقیق بھی ہوئی. بہت برس پہلے ایک مسلمان نے پاگل کتے کو مارا امریکہ میں بچی کو بچا لیا. سارے اخبارات میں ان کی تعریف آئی اور انعام کا ذکر کیا گیا. جب اخبار چھپ کر آگے نکل گئے تو پتہ نہیں کسی وقت پتہ چلا مسلمان ہے. اس کو گرفتار کر لیا گیا کہ آپ نے کتے کو کیوں مارا. یہ حالت ہے. کل پرسوں اللہ نے ایک صاحب کو بہت علم میں نوازا ہے. مجاز صحبت بھی ہیں وہ مجاز بیت نہیں. اللہ نے نوازا ہے مسجد ہے سب. تو مجھے انہوں نے پرچہ لکھا. اصلاحی پرچے نہیں لکھنے چاہیے لیکن کیونکہ ان کا بھاگنا ہوتا ہے جلدی مسجد کے لیے تو مجھے انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں فلسطین کی فلمیں دیکھتا ہوں اور یہ خون خرابہ وغیرہ سب یہ جتنا ہوا تفصیل نہیں بتاؤں گا دیر ہو جائے گی. نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں شکوک آ گئے. اتنا خون میں وہ ان کا دہراؤں گا نہیں. اتنے ظلم وغیرہ دیکھ کر میں نے کہا بھائی آپ نے فلسطین کے اکاؤنٹ میں 50 روپے دیے شہیدوں کے لیے ایصال ثواب کیا. تو شہید ہیں ایصال ثواب کیا دعائیں مانگی خاموش صلاۃ الحاجات. یہ جیسے اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے وہ بھی اجازت یافتہ وہ تو مجاز بیت اور تقریباً 1.5 یا 2 مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھا رہے تھے. مجھے کسی نے آ کے اطلاع کی. میں نے ان کو بلایا. میں نے کہا بھائی آپ دیکھو مقتدیوں پر کیا اثر ہوگا اور کتنا بڑا گناہ ہے. کہ شرعی عذر ہے تو پھر آپ بتاؤ بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو بہتان نہ لگائیں ہاں غیبت میں مبتلا نہ ہوں. تو کہا اصل میں رات کو 3:30 بجے سوتا ہوں. کیوں بھائی
مطالعے کے لیے. مطالعہ تو آپ کا ختم ہو گیا ہوگا 12:30 1 بجے. کہاں پھر؟ اب سمجھ گیا میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں. کہ خدا کی قسم میں گندی فلمیں میں نے کہا آپ قسم نہ کھاؤ, مجھے یقین ہے آپ کو, میں اتنے برسوں سے جانتا ہوں. شامیہ, تفسیر, اشعار, فلانا بیان کسی کا 3:30 بج جاتے ہیں. یہ جائز ہے؟ فجر کی نماز آپ نہیں پڑھا رہے, اب تو ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. یہ میڈیا, اس پر کتاب اللہ نے چھپوائی ہے, اسمارٹ فون کے نقصانات, اردو, سندھی, پشتو, انگریزی میں. ان صاحب سے میں نے کہا کل پرسوں والے صاحب سے, میں نے کہا آپ نے جو جملے استعمال کیے نا, آپ توبہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک بات, وقت کا ضائع ہو رہا ہے آپ کا, آپ کر کیا سکتے ہو؟ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ کو جمعے کا بیان سن لیں. میرے بس میں ہوتا, میں اس وقت غزہ میں ہوتا, اور بھی پتہ نہیں کیا باتیں فرمائی انہوں نے. سب مسلمان کا دل چاہتا ہے, جس کو جو بے نمازی بھی ہو اس کا بھی دل پتھر نہیں ہے, شراب پینے والا بھی ایسا نہیں ہوگا کوئی, تو سبھی غمگین ہیں. لیکن یہ غم کا کون سا راستہ آپ نے ڈھونڈا ہے؟ کیا ایک بھی بری چیز نہیں آئی بیچ میں؟ کیا وہ عورتوں کو نہیں دکھاتے وہ؟ تو ہم آنکھوں کے زانی نہیں ہوں گے؟ خیر, تو دوسرا پھر پرچہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے. ہمدردی کے بہانے میں بد نظری کرتا تھا. ابھی تو آپ خون کے لیے پریشان تھے, ابھی آپ حرام کام میں ڈوبے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے. پھر ایک سوال میرا ہے, جواب دینے کی ضرورت نہیں, کیا یہ ڈرون کے ذریعے یا یہ جو موویاں بنانے والا ہے مسلمان وہاں پہنچے کیسے؟ اس کا جواب دے دیں مجھے آپ بس. مسلمان کیسے پہنچا؟ یہی لوگ کر رہے ہیں سارا. کیوں؟ تاکہ ہمارے کپڑے خراب ہوں, تاکہ ہم بزدل ہو جائیں, تاکہ ہم کہیں گے بس طاقت ہے تو نعوذ باللہ ان کی طاقت ہے بدبختوں کی, جو 54 ملکوں کو کتے کی طرح ذلیل کر کے نکالا گیا, یہ دہشت بٹھانے کے لیے اور مصروف کرنے کے لیے, تاکہ اب دعائیں نہ مانگے. میں نے کہا آپ کہاں تک پہنچے ہو بد نظری پر, اور عقل دیکھو آپ خود بتا رہے ہو, اور جو بتانے والے ہیں ان سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. کہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں اس لیے بیعت کرتا ہوں, بیعت فرض نہیں ہے, اصلاح فرض ہے, کہ ہو سکتا ہے یہ آگے جنت میں جائے اور اپنے شیخ کو دیکھ کر اللہ سے روئے, گڑ گڑائے, یا اللہ یہ کہاں میرا شیخ دوزخ میں جا رہا ہے, اے اللہ ان کی تو نصیحتوں سے میں آگے بڑھا تھا. اللہ سے روئے کہ اللہ میرے شیخ پہ بھی فضل فرما دیں. اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ رحم آئے گا, اللہ ہو سکتا ہے مجھ پہ فضل فرما دیں, اور اللہ نے اگر مجھ پہ فضل فرمایا میں ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا کہ اللہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے. اس پر 2-3 واقعات ہیں, لیکن ابھی نہیں. یہ جو میں بتا رہا تھا پرسوں جو پڑھا گیا تھا, ہے طویل مضمون. حضرت دیکھیے اب کیا عرض کروں, حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملفوظات ہیں ان کو پڑھا کریں. حضرت شیخ الاسلام حضرت دامت برکاتہ نے فرمایا کہ میں روزانہ 5 سے 10 منٹ تک حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھ کر پھر لیٹتا ہوں. میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ جب آئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے دارالعلوم. تو حضرت دامت برکاتہ شیخ الاسلام ویسے ہی بہت محبت فرماتے ہیں, احسان فرماتے ہیں. میں حضرت سے مل رہا تھا الگ ایک دفعہ, پھر تصویر کھینچ لی میری. ہمارے ساتھی کھڑے ہوتے انہوں نے چھین لیا موبائل جلدی اور ڈیلیٹ کیا. تو میرے پاس آئے گا, وہ لڑ رہا ہے کہ میرے موبائل کا ہاتھ کیوں لگایا. میں نے کہا زیادہ ٹرٹر مت کرو, ابھی اخراج ہو جائے گا. منع کرنے کے باوجود یہ حالت ہے. ویسے تو ہم شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں غلام ہیں ڈیجیٹل کے معاملے میں, اور مساجد, مدارس, حرمین شریفین, دینی اجتماعات, کتنے اعلان ہوتے ہیں رائیونڈ میں, جو گواہیں ان سے پوچھو آپ. تصویر مت کھینچے, کھٹ 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 کھٹ. تو کیا بیان سمجھے گا یار؟ تو جب مووی بنائے گا تو بیان کی طرف دھیان ہوگا, تو چھت کی تصویر آئے گی, یا آسمان کی تصویر آئے گی, یا شامیانے کی تصویر آئے گی, یا زمین کی تصویر آئے گی. تمہیں تو فوکس کرنا ہے. کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا اللہ کو جان دیں گے ہم؟ حرام کام میں مبتلا ہیں. بیگم صاحبہ کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں, بیٹی کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب فرض واجب ہے تو بتاؤ ذرا بھائی, آپ کو جو بحث کرنا ہے کہیں اور کریں, ہمارے یہاں نہیں کھینچیں تصویر. لکھا ہوا ہے سب. نکاح بھی نہیں پڑھاتا میں اگر کیمرہ اٹھ جائے. پہلے دونوں سے وعدہ لیتے ہیں گھر کے افراد سے, اور ہار نہیں پہنایا جائے گا, اور ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں, جتنے نکاح اس حساب سے کھڑے ہوتے ہیں. مانتے نہیں ہیں, بیچ میں سے فوکس نکالتے ہیں. اور نام میں بار بار بھول جاتا ہوں, ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں, حضرت راجپوری, کیا نام ہے ان کا, حضرت مفتی احمد کر کے ہے نا, وہ مکہ شریف میں اللہ نے زیادت کی توفیق دی, نور بیٹھا ہوا تھا ماشاءاللہ. ان کے خادم نے خط مجھے بھجوایا کہ حضرت کی ہندوستان میں کسی نے تصویر کھینچ لی چپکے سے, مشہور شخصیت ہیں,
اور اخبار نے چھاپ بھی تھی. یہ خط ہے, اس میں خط لکھ کر غم کا اظہار کر کے لکھا تھا کہ میری تصویر بنائی گئی, اخبار میں چھاپی گئی, سب ڈیلیٹ کریں اور جس نے بنائی ہے ڈیلیٹ کروائیں, قیامت کے دن آپ کی گردن ہوگی, میرا ہاتھ ہوگا. خوش ہوتے ہیں بندر کی طرف چل کے, تصویر نہیں کھنچوا تھا ہم نے کھینچ لی. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہ کا خط بھی میرے پاس موجود ہے. چین نہیں ہے ان لوگوں کو, وہاں سے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ, یا صرف تصویر تک چل رہے ہیں. بحث بازی کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ کی نظر میں گندی فلمیں بھی ڈیجیٹل ہیں. شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے فرمایا تھا نام محرم کو دیکھنے کے لیے. کیسے زبان سے بات کرتے ہیں. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ تو حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں, فرما دے کبھی کبھی دورانیہ 30 منٹ کا بھی ہو جاتا ہے. پہلے میں تقلیداً, اب تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علوم کسی کے پاس نہیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ سے لے لو آپ, کیا فرمایا حضرت کے علوم کے لیے. حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, اور اکابر نے کیا فرمایا. صرف 5 سے 10 منٹ تک حضرت مجدد کے ملفوظات فرما رہے ہیں. پہلے میں تحقیقاً تقلیداً, اب تحقیقاً کہتا ہوں, ہے نا. 5 منٹ کا صرف یہاں ملفوظات پڑھے جاتے ہیں. میں اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں حق تعالیٰ جس کو بھی اپنے کام میں لگا لیں اور توفیق عطا فرما دیں, بڑی ہی دولت ہے, بڑی ہی نعمت ہے. ایسا شخص دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, اور ایک وقت میں 2 طرف توجہ ہو بھی کیسے سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اور کاموں کے نہیں رہتے, اس وجہ سے ان کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں. دیوانے تو ضرور ہیں, مگر یہ بھی معلوم ہے کس کے دیوانے ہیں, اللہ کے دیوانے ہیں. ابھی ایک نوجوان نے پوچھا کہ رمضان شریف میں جو آپ نے 3-4 مرتبہ دیوانے کا ذکر کیا تو آدمی نیک بن جائے گا, تو پاگل ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, پاگل کو مارنا وغیرہ وغیرہ سب گناہ ہے, لیکن پاگل کو مارو, برے جملے کہو, ہنستا رہے گا بیچارہ. تو اللہ والوں کو دیوانہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ کہے کوئی پرواہ نہیں, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. تیر پر تیر سینے پر کھایا جا, قدم آگے بڑھایا جا, نہ ان کو تعریف سے کوئی مقصد, نہ کوئی برائی سے کوئی فکر. ٹھیک ہے, آپ بھی صحیح ہو, آپ بھی صحیح ہو, چلو اب کیا. میں نے کہا ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر. ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فرزانوں یعنی عقل والوں سے. لوٹ آئے جتنے دیوانے گئے, جتنے فرزانے گئے, یعنی کہ کفار وغیرہ, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے, صحابہ رضوان علیہ مجمعین. جناب ہمیں اللہ کی محبت نہیں سیکھنا نا, مسئلہ تو یہ ہے, ظاہر میں ڈوبے ہوئے بس. ہاں, مستند لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, صحابہ رضوان علیہ مجمعین. صحابہ رضوان علیہ مجمعین پر کیسا جوش آتا ہے بیانات میں, جو بولا پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں, ٹکنا چھپایا اس کی فکر نہیں. سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان ہو رہا ہے, اور اس وقت بائیکاٹ تھا پہلے والے معاملات میں, اور اسی کمپنی کے کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں. اور میرے دوست تھا, وہ ماموں کو لے کر گیا تھا, تو کرسی پر پیر رکھا ہوا ہے, گٹ گٹ پی رہے ہیں, اور بائیکاٹ ان چیزوں کا سیرت پر بیان صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آخر میں کہتے ہیں دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. اور میرا بھانجے کا اس نے ہاتھ چوم لیا, اس کے ماموں نے کہا یار ہمارا تو ایسے ہی بیان میں لایا کرو بھائی. وہ کیا مجبوری تھی, کیا معاملہ تھا, کیچڑ ہے, آپ کے علاقے میں برف گری ہوئی ہے, آپ بیٹھیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا. کیچڑ ہے, گھٹنے میں درد ہے, پیاس زیادہ لگی ہے, کوئی انتظام ہی نہیں ہے, کمر میں درد ہے, جھک نہیں سکتے, اور کتنے شرعی عذر ہیں, اس کو کہاں جا کے ڈال دیا. ہم اگرچہ مفلس اور دیوانے ہیں, مگر اس ساقی اور پیمانے کے مست ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیوانے یہ ان کے عاشق ہیں. جب مخلوق کے عشق میں آدمی اور کسی کام کا نہیں رہتا تو خالق کے عشق کا کیا پوچھنا. عشق مولا کہہ کم از لیلا بوت گوئے گشتن بہرے اولا بوت. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا جو ابھی میں بات, یہ شعر تو لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات یاد دلا رہے ہیں کہ مجنو اونٹنی پر بیٹھ کر لیلا کے پاس جا رہا تھا, اونٹنی نے بچہ دے دیا. تو مجنو کی جب ہوش آیا تو دیکھا کہ اونٹنی بچے کے پاس کھڑی ہے اپنے, تو اونٹنی کو ہاتھ لگایا چلنے کے لیے, اونٹنی چل کر پھر ہوش آیا تو پھر بچے کے پاس, پھر اب بچے کے پاس. تو مجنو کہتا ہے کہ یہ تو اونٹنی اپنے معشوق کے پاس کھڑی ہوئی ہے, اب عاشق جس کی ہے, میں کیسا عاشق نالائق ہوں, اونٹ سے چھلانگ لگا دی, ہڈی ٹوٹ گئی, اور گھسٹ گھسٹ کے لیلا کر رہا ہے. اس پر یہ شیخ فرمایا اس کے مولا کہہ کم از لیلا قوت گوئے گشتن بہرے اولا قوت. ارے دوستو, مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کب کم ہونا چاہیے, مولا کے عشق میں تو گیند بن جانا چاہیے. لڑکا اور آگے گیا. آج ایک صاحب کو نصیحت کر رہا تھا, آپ کی مونچھیں اتنی بڑی ہیں, آپ ممبر سے اول, ابھی تفصیل کا موقع نہیں نا, اور آپ کا ٹخنا چھپا ہوا ہے, آپ ممبر سے ٹخنے چھپانے کے وعیدیں بیان کریں گے, آپ لوگوں کو محروم کریں گے ہم لوگ.
اپنی اصلاح کرائی نہیں جب چوٹی کھائی تو درد دل دکھاؤں کیا, نہیں جب کیف و مستی دل میں تو گنگناؤں کیا. اللہ اللہ, تو گیند بن جانا چاہیے. اور معترض کا منہ نہیں کہ وہ اس فطرت پر اعتراض کر سکے, اس لیے کہ وہ خود ہی دیکھ لے کہ ایک فانی چیز حرام عشق میں یعنی دنیا کی طلب میں کیسا کھپا ہوا ہے کہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والوں کو بھی بھول گیا, اپنے محبوب پر سبھی مٹا کرتے ہیں. باوجود اس کے جب طالب دنیا کو کوئی دیوانہ نہیں کہتا تو پھر ایسے لوگوں کو جو لوگ دیوانہ اور پاگل کہیں وہ خود پاگل ہیں. توکل کی اب یہ شروع ہو رہا ہے. جب میں نے دعا کا کہا تھا نا بیان میں کہ دعا کے بارے میں, چندے کے بارے میں, حضرت والا کا ایک کتاب ہے, اس میں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے ملفوظ بھی ہیں اور حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ بھی ہیں. چندہ, مشورہ, ہدیے کے آداب, اس پر ابھی بات نہیں ہے. توکل کی حقیقت ہے کہ حق تعالی پر نظر رکھنا, خواہ بغیر اسباب کے ہوں خواہ اسباب ظاہرہ کے ہوتے ہوئے, کیونکہ بغیر اسباب کے بھی مطلوب کے ترتب پر وہ قادر ہیں. دیکھیے مکڑی جالا بنا کر بیٹھ جاتی ہے تو جانور وہیں آ کر پھنستے ہیں. وہ جالا کہیں اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا. یا شکاری جنگل میں جال لگاتا ہے تو شکار خود آ کر پھنستا ہے. وہ جال اڑ کر نہیں پھنساتا پھرتا. بس سبب کا اختیار کریں, نظر اللہ پر ہو. یہ ہے اصل توکل. تفویض رضا بالقضا کے معنی ترک تدبیر نہیں, بلکہ اس معنی صرف یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ کرے, تدبیر کرے, تدبیر کے نتیجے کو خدا کے سپرد کر دے. ایک پرچہ ہے بغیر اختیاری کے پیچھے پڑنا. حضرت مجدد کے ملفوظ آتے ہیں, اب تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے یہ نہ کہا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا, بڑی بڑی پریشانی کے ساتھ بھی. جناب توکل مطلوب ہے یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا, اور خلاف شریعت تدبیر نہ کرو, واللہ تم متوکل ہو. حضرت عبد القادر رائے پولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے عملیات میں لگا دیتے ہیں, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عملیات کرتا ہے اس کو نسبت مع اللہ نہیں عطا ہوتی, اور اگر نسبت مع اللہ عطا ہے تو اس سے چھن جائے گی, کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ سے کاٹ کر اپنے سے جوڑ رہا ہے. پیسہ اس میں زیادہ ہے, پہلے حق اس میں نہیں تھے, اب اہل حق بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ اولڈ ایج بینیفٹ اس میں ہے نہیں, سوشل سیکورٹی اس میں ہے نہیں, لیبر ایکٹ اس میں ہے نہیں, انکم ٹیکس اس میں نہیں ہے, سیلس ٹیکس اس میں نہیں ہے, ویلتھ ٹیکس اس میں نہیں ہے, انکم ٹیکس کا ریٹرن اس میں بھرنا نہیں, اور خسارے کا خطرہ نہیں ہے, اور کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. بس 11 سوئیاں لانا ہوگی. واقعہ بتا دیتا ہوں. حضرت نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہاں مجلس میں جاتے تھے. میرے اور حضرت مجدد کے درمیان ایک راوی, سب ہنسیں گے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 90 سال عمر تھی, وہ ابھی واقعہ تفصیل کا ہے بتا نہیں سکتا. حضرت کے پاس لائے, حضرت میرے دوست ہیں, ان کا ذرا غم سن لیجیے. میں سناؤ بھائی. کہ حضرت نقصان ہو رہا ہے, جادو کالا ہو گیا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کہ حضرت یہ دیکھ لیں, ٹھٹا کے قبر سے یہ ملا ہے, 11 سوئیاں لگی ہیں, خون بھی لگا ہے, چاروں طرف کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, اور خون بھی لگا ہوا ہے, 11 سوئیاں بھی ہیں, میرا اور میرے والدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اچھا, آپ نے ان کو بتایا تھا کاروبار ٹھپ؟ کہاں. اپنا نام بتایا تھا کہ ہاں. والدہ کا نام بتایا تھا ہاں. کب پھر کیا ہوا کہ مرغی کا خون لگا دیا یہ لکھ کر, اور 200 روپے میں ٹھٹا گئے, مکلی کے قبرستان میں دفن کیا, واپس آ گئے, اور پھر آپ کو لے گئے وہاں پر 8-10 کپڑے تلاش کر کے نکال لیا. ہنسی بند نہ ہو. کہا آپ یہ جو دھندا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں, آپ 11 سوئیں خرید لیں, اور مرغی کا خون تو ویسے ہی وہ لگا کر دے دیں گے, پھر مٹی میں ڈال دینا, 200 روپے آنا, 200 روپے جانا, اور 10,000 روپے نکال لینا. وہ ہنسی اس کی بند نہ ہو. اللہ سے کاٹ کر عامل بابے اپنے سے جوڑتے ہیں. تفویض رضا بالقضا کے یہ معنی نہیں کہ مانگے نہیں اللہ سے. تفویض کے معنی یہ ہے کہ یہ عزم رکھے کہ اگر مانگنے پر بھی نہ ملا اس پر بھی راضی رہوں گا. حضرت والا کا ایک واز ہے, واز جمع کی ہم نے, دعا کے نام سے کتاب چاہے, دعا صرف لکھا ہے. اس میں قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. ظہور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اپنے حساب سے ہوتا ہے. تفویض کی حقیقت اگر نہ مانگنا ہوتا تو مانگنے کا امر حکم نہ فرمایا جاتا. ادعونی استجب لکم. یہ کوئی بہت باریک مسئلہ نہیں, مانگنے کے لیے نص موجود ہے. البتہ عین دعا کے وقت بھی اس کا استحضار رہے کہ اگر مانگنے پر بھی نہ ملا تو بس اس پر دل سے راضی رہوں گا. یہ وہ مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے فضلاء کو شبہ ہو گیا کہ دعا اور تفویض کیسے جمع ہوں گے. مگر میں کہتا ہوں خوب مانگے اور خوب الہ و جاری کرے. مانگنا ہرگز تفویض کے منافی نہیں,
مانگنے کو کون منع کرتا ہے؟ اپنے بزرگوں کا بھی یہی معمول رہا ہے. جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، ایک کام کی بات بیان کرتا ہوں جو یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ اس میں عبدیت زیادہ ہے کہ یہ سمجھ کر مانگے کہ یہ چیز ضرور ہم کو ملے گی اور ضرور ہی دیں گے. جناب یہ بھی شان عبدیت کے لیے ایک لازم چیز ہے اور مانگنے کے آداب میں سے ہے. آگے ان کو اختیار ہے کہ اگر وہ بندے کے لیے حکمت اور مصلحت دیکھیں گے عطا فرمائیں گے. ایک اور بات بیان کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مانگنے کے متعلق جب حق تعالی نے حکم فرمایا تو خود اس کو مانگنے کو بھی مقصود سمجھو. تو مقصود دو ہوئے، ایک وہ چیز جو مانگ رہے ہوں، دوسرا خود مانگنا بھی. بلکہ نہ مانگنے پر اندیشہ ہے، اس لیے حکم مانگنے کا تھا، اس میں استغنا سے کام لیا. اور بھی ایک جگہ یہاں تو حکم ہے ادعونی استجب لکم، وہاں بھی ہے یا ایھا الناس کر کے اللہ فرما رہے انتم الفقراء. تو کیا مطلب کہ ہم دائمی فقیر ہیں تو مانگیں گے نا؟ فقیر تو اس میں تو خیر نص سے ہے جناب. اس لیے کہ حکم کا مانگنا تھا، اس میں استغنا سے کام لیا. بعض لوگ خود حاجت کو مقصود سمجھتے ہیں، دعا کو مقصود نہیں سمجھتے. یہ غلطی ہے. جگہ دے دینا جلدی. یہ یہاں سے ایک صاحب دے، یہاں سے بچی بڑی ہے، بال بھی کھلے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سمجھا دیں بس. یہاں سے نکلیں، یہاں سے نکلیں، سب کے سامنے بولنا مناسب نہیں ہے. یہ دروازہ اس طرف ہے. یہ حالت ہے پرانے لوگوں کے. کھانے میں بھنگ پتہ نہیں کون ملا دیتا ہے. خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم بعد طعام کی دعا میں یہ اضافہ فرمایا کرتے تھے، غیر مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. یہ دسترخوان اٹھانے کی دعا کا ایک جز ہے. یہ یعنی ہم اس کھانے کو رخصت نہیں کرتے، اس سے مستغنی نہیں. صدقہ حدیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجتیں مانگنا ثابت ہے. تو ایسی چیز تفویض کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ رضا مانگنے کو تفویض کے خلاف سمجھنا سخت غلطی ہے. وہ اجتہادی ہے جس کا سبب غلبہ حال ہے. فرمایا کہ دعا میں الہ کرنا اور بار بار دعا کرتے رہنا یہ تفویض کے منافی نہیں. ہاں، قبولیت دعا کے آثار نظر نہ آنے پر پریشان ہونا منافی تفویض ہے، کیونکہ وہ پریشانی اپنی تجویز سے پیدا ہوئی. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے نا میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو ایک دو دن کے بعد شاگردوں نے ادب سے اکیلے میں بات کی کہ آپ تو اتنے بڑے اللہ والے، ہر کام شریعت سنت کے مطابق ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں سب کام میرے مرضی سے ہوتا ہے. کہا آپ بتاؤ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کہا حضرت اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دیا، تو میری بھی مرضی اس میں شامل ہو گئی نا جناب. اللہ دل میں اتار دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ. ہاں، قبولیت کے آثار نظر نہ آنے پر پریشان ہونا منافی تفویض ہے، کیونکہ وہ پریشانی اپنی تجویز سے پیدا ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے جتنی پریشانیاں ہیں نا اس کی ایک سمجھو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو گراؤ، بنیاد کھودو، ایک پرچی ملے گی میں ایسا چاہتا ہوں. یہ ہے پریشانی کی وجہ. جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی، جہاں میرا مولا وہاں شاہدولہ. اور اسے واقعات بتانے کا وقت نہیں شاہدولہ کے. اللہ ان کے مغفرت بے حساب فرمائے. اللہ اللہ. کیونکہ یہ وہ پریشانی اپنی تجویز سے پیدا ہوئی، اور تجویز اور تفویض میں تضاد ہے. علمی اور عملی کمالات دینی میں بھی تفویض کا ایک درجہ یہ ہے کہ ان کے حاصل کرنے کا بھی قصد کریں اور کوشش بھی کریں جناب، مگر اس کے ساتھ عدم حصول پر بھی راضی رہے، پریشان نہ ہوں. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ احکڑ جامع، یعنی یہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، حضرت نے جمع کیے تھے یہ کہ حدیث میں خاص دعا جو الفاظ میں آئی ہے اس میں بھی اسی طرح اشارہ معلوم ہوتا ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. جناب یعنی یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن خلق اور آپ کی تقدیر پر راضی رہنا، ورضا بالقدر. اس دعا میں پہلے تو چند دینی کمالات کے حاصل ہونے کی دعا ہے، آخر میں یہ دعا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے مشیت اور تدبیر پر راضی رہوں، خواہ وہ میری تمنا اور خواہش کے خلاف ہی ہوں جناب. اسی لیے حضرت والا نے آخری کلام میں ارشاد فرمایا کہ یہ طریق یعنی طریق تصوف جو ہے آسان ہے، اور کچھ ایسی باتیں دیکھنے میں بڑا سہل ہیں مگر حقیقت میں بڑا دشوار ہے کہ متضاد چیزوں کو جمع کرنا پڑتا ہے. مشکل کیوں ہے؟
والذین جہادوا فینا کی 4 تفسیر کا موقع نہیں. اس کے بعد ہے لنہدینہم سبلنا. تفسیر اللہ راستے بھی عطا فرمائیں گے، اپنی ذات بھی عطا فرمائیں گے. یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، حضرت والا نے اس کو اس طرح میں سمجھایا کہ دعائے نبوت، مراد نبوت صحت ہے. اور یہ فلمیں بے حیائی، عریانی، فحاشی، ناپاک آدمی جو آج بیان سن رہے تھے آپ، جو کل پورا بیان ہی لڑکوں سے احتیاط کا ہوا، پھر کل بیان چلا تھا وہ بھی لڑکوں کے احتیاط کا. آج کون سا بیان چلا تھا جی؟ مفتی محمود صاحب، مفتی اظہر علی صاحب، ہاں لڑکوں سے احتیاط جی. تو پیارے شیخ نے فرمایا جو ان گٹر لائنوں میں گھسے رہتے ہیں، ہر وقت ناپاک رہتے ہیں، ہر وقت دل کی دھڑکن قبض اور بست کرتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھتا، دماغ پر بھی زور. تفصیل کا موقع نہیں، 1000 صفات ہیں. بال بڑے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہیرو بنے ہوئے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، 5 انگلیاں نہیں ہیں، بہت ان الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس مرد کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان عورتوں کو جو دوسرے اپنے آپ کو دکھاتی ہے. اے اللہ ان لڑکوں پہ بھی لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے جو اپنے آپ کو ہیرو بنا کر رہتے ہیں. الہی، ہاں نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی فرمایا. بڑے بال رکھ کر ہیرو بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. بالوں پر کل تفصیل سے بیان ہوا تھا یا پرسوں، چٹیا جتنے بڑے بڑے بال. ایک پارک میں 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک نے کہا یہ بدتمیز لڑکی کو دیکھو، جینز پینٹ شرٹ پہن کر کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، بال کھلے ہوئے نالائق کی. تو برابر نے کہا اے یو شٹ اپ، یہ میرا بیٹا ہے. کہا اچھا سوری مجھے نہیں پتا تھا اب اس کے ابا ہے. کہا ناؤ اگین یو شٹ اپ، میں اس کی اماں ہوں. اللہ نے بالوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. جویں نکالو، شیمپو کرو، ہیئر ڈرائر کرو، بال سکھاؤ اور آئینے میں دیکھو، ٹوپی اتارو، جب باہر نکلتے ہوئے بال ایسے ایسے کرو اور پھونک کر کے پھونک مار کے باڑ اڑاؤ. آج سر منڈا پھر پھونک مار، تیری پھونک نکل جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب وہی الہی سچا ہے. بیٹے نے گردن پیش کر دی، ہم بال کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مونچھیں کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھی. دوسری حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں شوہر کی مونچھوں کی وجہ سے. تیسری حدیث پاک ہے جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں. جب حدیث پاک سنی تو اچھا وہ سائیکل کے ہینڈل کی طرح نہیں، یہ کنارہ اگر چھپ گیا بڑی مونچھ ہو گئی. اور فتویٰ کہ مکروہ تحریمی عملاً حرام خلاف سنت، مظاہر جدید جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر ابو عبداللہ، مونچھوں کو پست رکھنا، اس پر قائم رہنا، جنت میں آ کر مجھ سے ملنا. صاحب مظاہر جدید فائدے میں لکھتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملنا. اور جو ہمارے یہاں مونچھیں دیکھتے ہیں کنارہ کھلا ہوا، ان کی داڑھی کم ہے. لڑکیوں کے حکم میں جو رات کو فتاوی شامیہ سے پڑھ کر سنایا تھا، آج ہم لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں، ٹانگیں دبواتے ہیں، پانی منگواتے ہیں، مالش کرا کر دوسروں جسم ٹکراتے ہیں. حضرت نے فرمایا خدا را ان لڑکوں کے ساتھ تنہائی نہیں کرنا، ورنہ آپ کو تہمت سے نہیں بچا سکتے، غیبت دوسرے غیبت میں مبتلا ہوں گے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کے حکم میں. حضرت یوسف علیہ السلام جو فرمایا اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بدلاتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس نہیں ہوتا، کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. 5 نفس اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو رمضان شریف میں تفصیل سے اور 3 رات پہلے مختصر جلدی عرض کر دیے تھے. تو یہ نفس ہمارا بسو بدماش نمبر 1 ہے، بچھو ہے. بچنے کا طریقہ الا ما رحم ربی، جب رب کی رحمت کا سایہ ہوگا ہم بچ جائیں گے. اور لعنت آ گئی بہت ان الرحمہ، تو پھر الا ما رحم کیا ایگزامشن تو ہٹ گیا. اب نفس ہمارا یہ گود میں جو گناہ کریں کم ہے. اس وقت میں جو گھر سے آیا ہوں، ابھی تو نہیں میں آیا ہوں پہلے سے بہت، اس وقت جو آج تو خیر فجر کے بعد یہی تھا، بہرحال جب بھی میں آیا اس وقت میں رحمت کے سائے میں ہوں یا لعنت کے سائے میں ہوں. رحمت سے اللہ سے حضوری ملتی ہے، لعنت سے اللہ سے دوری ملتی ہے. حضوری اور دوری میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے. اس وقت میں لعنت کے سائے میں پتہ ہے نہیں ہیرو بن کے پھرتے ہیں، ایسی ٹوپیاں اور ایسے اسٹائل مٹک مٹک کے ہجڑوں کی طرح چلنا، اور دوسرے کے دل میں گندا خیال ہے تیری کھوپڑی پہ پڑے گا معاملہ. حضرت والا کے ہاتھ میں بال آ گئے نا تھوڑے سے بھی، تیسری دفعہ اخراج. سر پر جب سنت نہیں ہے تو دماغ میں کہاں سے آئے گی؟ دماغ میں نہیں دل میں کہاں سے آئے گی؟ کیا بالوں کا فائدہ بتاؤ کیا ہے؟ گرمی کیسی ہے؟ لیکن بس ہیرو بننا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. جناب کہاں سے کہاں؟ تو فرمایا کہ پہلے دعائے نبوت مراد نبوت صحت ہے. جب صحت نہیں ہوگی تو کیا دین کا کام کرے گا، کیا دنیا کا کام کرے گا؟ اور پھر ناپاک آدمی کیا کرے گا؟ اور اس کے تو نقصان، یہی 14 نقصانات کی کتابچہ بھی رکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی، اردو سندھی پشتو میں بھی ہے. تو فرمایا کہ ترتیب دیکھو، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اللہ آپ سے پاکی مانگتا ہوں، ہے نا،
جب پاکی نہیں ہوگی تو صحت بھی نہیں ہوگی. والامانۃ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ایک بزرگ نے اس طرح فرمایا کہ چوریاں آنکھوں کی سینوں کے راز تو جانتا ہے سب کو اے بے نیاز. تو اس کی تفصیل زیادہ ہے حضرت کے اس بیان میں. فرمایا جب امانت آنکھوں کی نہیں رہے گی, دل کی خیانت رہے گی, تو عفیف کہاں سے رہیں گے؟ جب عفیف نہیں رہیں گے تو پھر جناب صحت کہاں سے ملے گی؟ پھر ہے حسن الخلق, اچھے اخلاق. نامحرم سے اچھے اخلاق ہیں. جب نامحرم سے اچھے اخلاق ہوں گے امانت میں خیانت ہوگی, امانت میں خیانت ہوگی ہم ناپاک رہیں گے, ناپاک رہیں گے صحت نہیں ہوگی. رضا بالقضا, جو اللہ نے بیوی دی ہے بس صحیح ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا تھا فتاوی شامیہ سے کہ حضرت امام محمد کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے, تفصیل نہیں ہے, پیچھے بٹھاتے تھے حسن کی وجہ سے. پھر فرمایا محمد تیری داڑھی آ گئی دیے کی روشنی میں, سامنے آ جا. تابعی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. عزت بڑی یا گھٹی؟ حضرت مجدد کے تفسیر نہیں, بڑی یا گھٹی؟ شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑی یا گھٹی؟ جناب اللہ اکبر. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد سے فرمایا کہ کھانا لے آؤ. کھانا لینے گئے, واپس آئے, رو رہے ہیں. ارے کائے کو روتا ہے؟ کہ حضرت خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نظر بازی نہیں کی. اس وقت یہ دروازے ہوتے تھے کیا؟ ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا, ہوا آئی اور پردہ ہٹ گیا, میں نے آپ کی اہلیہ محترمہ پہ نظر پڑ گئی اس لیے میں رو رہا ہوں. کہا تجھ میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہ آپ چاند کے ٹکڑے ہیں, آپ کی اہلیہ پر تو حسن کا ذرہ ایک نمبر بھی نہیں مل سکتا, اس لیے آپ کی قسمت کو رو رہا ہوں. یہ چاچا منہ کھول کے سو رہا ہے. یہ چاچا ابھی نواب شاہ دور ہے, منہ کھولا ہوا ہے, مکھی گھس جائے تو پرانا آدمی اس لیے سب کچھ بول سکتا ہوں, معاف تو کر دیا. اب گھر پہ جا کر کھانے کے وقت سو کر دکھانا ذرا, افطار کے وقت سو کر دکھانا, نوٹ گنتے وقت سو کر دکھانا ذرا. یہ بھی انہی دوستوں میں شامل ہے جو کہتے ہیں دفتر والے واس ہونے نہیں دیتے. عدنان اے جناب, او جی اتھے بیوی نہیں سونے دیتی سانو جناب, اور اتنے شیخ نہیں سونے دیتے. وہ کتنے سوئی ہے؟ اور تو دبئی میں جو سب سے بڑی عمارت ہے نا دنیا کی, اس کے بعد ایک لوہا لگا ہوا ہے, وہاں پر جا کے سو جا. کسی نے حضرت سے کہا حضرت جب برائی میں تھے تو فلمیں رات بھر دیکھتے تھے, نیند نہیں آتی تھی. ادھر بیان میں آتے ہیں نیند آ جاتی ہے. فرمایا کہ دشمن کی گود میں نیند آتی ہے؟ کہا نہیں. اس وقت شیطان ہاؤس تھے, سنیما ہاؤس. تو فرمایا شیطان کی گود میں آپ دشمن کی نیند کہاں آئے گی؟ جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے, غشیتہم الرحمہ ہے نا, نزلت علیہم السکینہ, سکینہ کا نور آ رہا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور شروع میں ہم فرشتوں کی صحبت میں گھیرے میں ہیں اس وقت. تو فرمایا جب ماں کی گود میں نیند آ جاتی ہے اور دشمن کی گود میں نیند نہیں آتی, تو یہاں نیند آپ کو اس لیے آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے سکون میں اس لیے نیند آ جاتی ہے. مزہ آیا؟ بتاؤ نا بھائی, ماشاءاللہ بھی نہیں. ابھی آپریشن کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا اس رحمت کے مزے میں اگر سب سو گئے تو میں کہاں جاؤں گا جناب؟ میں بھی اس رحمت کا فائدہ اٹھا کہ میں بھی سو جاؤں. اب آپریشن پورا ہو گیا نا, ورنہ آپ خوش ہو رہے تھے آپ مجھے سونے کی اجازت مل جائے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ایسا سوتا کون ہے پتا ہے؟ جس کو سسرال سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, بیٹھ کے 5 منٹ آخر وہ کہیں گے بیٹا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ, کیا کریں گے؟ ہاں چلیں گے. اب تھوڑا سا باقی ہے. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا سن, اگر میری بیوی حسین ہوتی نا تو اللہ یہ 6 کتابیں مجھ سے نہیں لکھواتے, سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, مبسوط زیادات, یہ اللہ نہیں لکھواتے. تو ہم آتے کہ استاد جی گھنٹہ ہو گیا ہے, میں کہتا ہوں میں حسن کے گھنٹے پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور تاریخ جملہ فرمایا, سنو غور سے. اللہ تعالیٰ جسے اپنا کام کے لیے قبول فرماتے ہیں فانی کھلونے میں مبتلا نہیں کرتے اس کو. جائیے کتنی بار پڑھ کے سنایا. حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ 47 سال پہلے مدینہ منورہ سے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے نام پر شروع کیسا کیا ہے؟ پیارے تقی. مجھے اتنی مٹھاس محسوس ہوتی ہے جب جملہ آتا ہے پیارے تقی. ہم تو نہیں بول سکتے, ہمارے تو شیخ الاسلام دامت برکاتہم بڑے ہیں. کیا کیا تمہیں لکھواؤں, پھر سارا لکھا کے بڑے جا رہے ہیں, چھوٹے جگہ لے رہے ہیں, لیکن ان جیسے نہیں ہو رہے. نمبر تو نکال دیتے ہیں وفات کے بعد, لیکن انہیں شریعت اور طریقت کی جو جامعیت چھوڑ کر گئے, اس حساب سے آدمی ڈھالنا ضروری ہے. افسوس کہ میں دیکھتا ہوں بزرگوں کی اولاد اور جو دین کے نام لیتے ہیں شادی میں مال کو دیکھتے ہیں. جن فرنگیوں کی عداوت میں ان کے باپ دادا نے جانیں دے دیں, آج ان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں. وہاں سلیم اللہ خان صاحب کا بھی ایسا ہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہی چھری کھانٹے سے کھا رہے ہیں. جناب ہنس رہے ہیں, تصویر
کھانا کھا رہے ہیں تصویر، سوئمنگ پول پہ تصویر، لڑکیوں کے ساتھ تصویر، کتنا دوسروں کو برباد کرتے ہیں. اور جو عمل کرتے ہیں تو ان سے لوگ طنز کرتے تو کیا سے آگے بڑھ گیا، مربی سر پر نہیں ہے، اب جو کرے آدمی. اگر وقت ہوتا نا تو بتا دیتا، جو میڈیا پر آتے ہیں نا، 7 لوگوں نے میڈیا سے توبہ کیا، جس میں ایک بہت آگے تھا. اس نے بتایا شیخ ہمارے اسٹوڈیو پر جب کوئی مولانا آتے ہیں بیان کے لیے میک اپ کرتے ہیں، ایک تو وہ کرتے ہیں، ایک ہم کرتے ہیں، کیونکہ اسپاٹ لائٹ لگتی ہے تو یہ جگہ پھٹنے لگتی ہے. پھر یہ بال کٹواتے ہیں، یہ بال کٹواتے ہیں، داڑھی کا بچہ کٹواتے ہیں، آنکھوں میں کاجل لگاتے ہیں. ان کو دیکھ کر پوری دنیا میں ایک رابعہ بصریہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے بہو بیٹیوں سے کہوں گا دعا کرو، ان سے منگواؤ، میرے لیے بھی دعا کراؤ. آنکھوں کی زانیہ کیسے اللہ والی بن سکتی ہے؟ اور یہ وجہ بنے بد نظری کرانے کے. پوچھو حافظ ڈاکٹر شفقت گواہ ہے. ایک صاحب جو ہے وہ میڈیا پر آتے ہیں، اشعار میں الگ الگ 2 خطائیں میں ان کے حرام عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں، ان کے ایکشن اور ان کے شکل وغیرہ کی وجہ سے. بہرحال تو جو اللہ نے دی ہے حلال کی اس پر راضی رہیں گے تو پھر جناب اخلاق خراب نہیں ہوں گے، ورنہ نام محرم سے مستیاں کرتے رہیں گے. تو جب اللہ سے راضی رہیں گے، دیکھو حضرت کی ترتیب نا، کہ اللہ سے جب راضی رہیں گے تو اچھے اخلاق ہوں گے، جن سے ہے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے. پھر امانت میں خیانت نہیں ہوگی، جب امانت میں خیانت نہیں ہوگی تو پاک رہیں گے، جب پاک رہیں گے تو صحت بھی اچھی ہوگی ہماری. جناب اللہ اللہ. آخر میں یہ دعا ہے جی، اس لیے حضرت یہ تو ہو گیا نا ایک، اب بس 2 باقی چیزیں باقی ہیں. ایک امی بزرگ بہت بھولے تھے. بعض بزرگ بھولے ہوتے مگر بیوقوف نہیں ہوتے. بھلا جس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا یا راضی کرنے کے اہتمام میں لگ گیا، اس سے زیادہ کون عاقل ہوگا؟ اور جو شب و روز اپنے مالک کی نافرمانیوں اور گستاخیوں میں لگا ہو، اس سے زیادہ کون بیوقوف ہوگا؟ غرض اہل اللہ نہ بیوقوف ہوتے ہیں نہ دیوانے ہوتے ہیں. ہاں ایک دیوانے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے. ایک مرتبہ یہی امی بزرگ ہمارے مدرسہ کانپور میں تشریف لائے. مدرسے کا کام محض توکل پر تھا. میں نے کہا حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے کہا حضرت اس مدرسے میں کوئی مستحکم بنیاد نہیں، دعا کیجئے، یعنی مدرسہ مالی طور پر مستحکم نہیں. فرمایا کہ اشرف علی تم تو مولوی آدمی ہو، جانتے ہو کہ یہ تمام عالم کا کارخانہ حق تعالیٰ کی قدرت سے چل رہا ہے، اور قدرت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام عالم کو سنبھالے ہوئے ہے. تو جو قدرت اتنے بڑے عالم کے کارخانے کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ کیا تمہارے مدرسے کو نہ سنبھال سکے گی؟ چندے کے آداب دیکھیں کیسے ہیں. اللہ پر نظر رکھو یہ فرما کر دعا فرمائی. کیا ٹھکانہ ہے عقل کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھوڑ ڈر گیا نا، ہاں ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. کیسا ڈرا؟ جب دوست سو رہا تھا میں نے ایسے کیا. یہ تو مزہ ہونا چاہیے یار بھائی. تو حضرت مجدد نے فرمایا اتنا لوگوں کا رجوع بڑھ گیا کہ میں نے دوستوں کو بلا کر کہا کہ جگہ تلاش کرو، میں وہاں جھوپڑی بناؤں گا، کسی کو آنے نہیں دوں گا، بس میں ہوں گے، میرے اللہ ہوں گے. پھر خیال آیا مشورہ، بڑوں کا سایہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت یہ میرا خیال ہے. فرمایا مولوی اشرف علی کیوں؟ کہ حضرت لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں، اگر میں ان کی رعایت کروں تو اپنا کام حرج ہوتا ہے، اگر ان کی رعایت نہ کروں تو مجھے بدنام کرتے ہیں، اس لیے میں جھوپڑی کی میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا مولوی اشرف علی جب تم جھوپڑی میں جاؤ گے نا تو آپ کی شہرت اور ہو جائے گی کہ جھوپڑی میں کوئی اللہ والا رہتا ہے. پھر آگے جملہ سننا. فرمایا مولوی اشرف علی جھوپڑی پر مارو جھاڑو. ہاں بس اسی کام میں لگے رہو، بچھڑے ہوئے بندوں کو مولا سے ملاتے رہو. جناب سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا، لکھا ہے میں 5 روپیہ بھیجنا چاہتا ہوں اور آنے کی اجازت چاہتا ہوں. اب ملاحظہ ہو یہ بھی فرمایا کہ لوگ کمینے پن کرتے ہیں، وہ تو آپ کو نظر نہیں آتے، میں ڈانٹتا ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے دوست بن کر، چائے پانی ہنس کے فرمایا پان بھی ملے گا، یہی الفاظ ہیں حضرت کے. اور مریض بن کر جاؤ گے تو کڑوی دوائی اور انجیکشن بھی لگے گا. تو کسی اللہ والے کے پاس دوست بن کر جاؤ تو دوستی بنے گی، ملے گی. اور اگر اصلاح کے لیے آؤ گے تو اشرف علی مروت اور کسی کا خیال نہیں کرتا. کیوں؟ یہ خیانت ہوگی. اور اشرف علی یہ کام ان قریب چھوڑنے والا ہے، پھر چھوڑا نہیں. پھر میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں، پھر میرے جیسے اخلاق بھی انشاءاللہ کہیں نہیں پاؤ گے. اللہ کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کبھی اللہ والوں کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں. جناب اب ملاحظہ ہو کہ ناگواری ہو یا نہ ہو، دونوں کو جمع کیا ہے. اصل میں دوسرے لوگ، ہم لوگ علماء کو طمع اور حریص سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے ان حرکات کی. میں بھی ایسا جواب دوں گا انشاءاللہ کہ طبیعت خوش ہو جائے گی. اس طرح ایک صاحب ہے کسی شہر میں، 1 سال کچھ روپیہ مدرسے میں بھیجا، میں نے وصول کر لیا، غالباً 200 روپیہ تھا.
اگلے 200 آج کا 2 لاکھ سے بھی زیادہ، یہ 100 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، ورنہ 90 سال بھی گن لو تو حرج نہیں۔ اگلے سال لکھتے ہیں کہ معمول کے موافق روپیہ بھیجتا ہوں، اگر سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی رسید نہ آئی تو آئندہ روپیہ بھیجنا بند کر دوں گا۔ میں نے منی آرڈر وصول نہیں کیا، انکار لکھ دیا اور لکھ دیا کہ تم آئندہ سال بند کرو گے، ہم اسی سال بند کرتے ہیں۔ یہ ہے مستغنی کی باتیں سناؤ نا استغنا کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 بج جائے گا، پھر بغیر کھائے ہوئے آدمی سو جائے گا پھر جا کر۔ ایسے اللہ کے پیروں کے ایسے ان کا استغنا ایسا ہے، کیا عرض کروں، یہ کیا معاملات۔ خیر، انکار لکھ دیا اور لکھ دیا کہ تم آئندہ سال بند کرو گے، ہم اسی سال ہی بند کرتے ہیں۔ رسید یہاں سے نہیں روانہ کی جائے گی، رسید تو وہ بھیجے تو تحریک کرے یا مانگے، یہاں پر تو محض توکل پر معاملہ ہے، اگر کسی کو ہم پر اعتماد ہو بھیجے، ورنہ مانگنے کون جاتا ہے۔ رہا یہ خیال کہ پھر مدرسہ کیسے چلے گا، تو جیسے اب تک چل رہا ہے زائد سے زائد یہ ہوگا کہ نہ چلے گا، آمدنی نہ ہوگی تو بند کر دیں گے، کہ فرض واجب تو ہے نہیں، اور بھی بہت سے دین کے کام ہیں اور بہت سی دین کی خدمتیں ہیں، ان میں لگ جائیں گے۔ الحمدللہ حساب کتاب آمد اور خرچ کا انتظام یہاں باقاعدہ ہے، مگر دوسروں کو کیا حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں؟ اگر ہم پر اعتماد نہیں نہ بھیجیں۔ اور رسیدی سے کیا ہوتا ہے، جو کھانے والے گڑبڑ کرنے والے وہ رسید کے بعد بھی خوب کھاتے اور گڑبڑ کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تامع بھی ہوں، طمع بھی اور حریص بھی ہوں، مگر جن کو محبت کا دعویٰ ہے ان کو تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر میں عیبدار ہوں تو ان کو عیبدار نہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ، ایک آدمی جعلی مسجد پہ قبضہ کیا ہوا تھا مسجد پر، تو جمعہ کا بیان گرمی خوب کا، جب تک پیسہ چندہ ختم ہو گیا، جب تک پورا چندہ نہیں ہوگا نماز نہیں کھڑی ہوگی۔ پچھلا سارا چندہ مسجد میں لگا دیا میں نے، اور ظاہر بات ہے کون گرمی میں بیٹھے گا بھائی، اچھا خاصا چندہ آ گیا، سب چلے گئے، تو مؤذن نے کہا جو شریک تھا کہ آپ نے تو پچھلے پیسوں سے تو آپ نے مجھے موٹر سائیکل خرید کے دی تھی اور آپ نے خود یہ خرچے کیے تھے، اور آپ قسم کھا رہے ہیں، خدا کی قسم پچھلے پیسے مسجد میں لگ گئے، تو اللہ کے گھر میں جھوٹ اور پھر قسم۔ تو کہا چپ بیوقوف کہیں کا، آج کی یہ رقم ملی ہے کہاں، دیوار پہ لگا کر مسجد کے، کہا لگ گئی نا مسجد میں، رقم لگ گئی مسجد میں۔ اب بتائیے آپ، مسجد میں رقم لگ گئی۔ یہ ایسے معاملات، رسید کا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ حضرت مجدد کی بات ہے، یہاں جو رسید لے ایک صاحب نے تھوڑا ایسا کیا تھا، آپ رسید لے آؤ، پچھلے بھی لے جاؤ۔ یہاں کون سی پیٹی اور جھولی چلتی ہے، یہاں کون سا گھروں پر جاتے ہیں، ہوٹلوں پر جاتے ہیں یا فیکٹریوں میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نقل ہم نے کرنی ہے، لیکن جو ہم کہ رسید نہیں کاٹتے، تو آج کل کے معاملات تو اللہ معاف فرمائے ایسے خطرناک ہیں کہ ہم کیا بول سکتے ہیں۔ ہم قسم کھا لیا کہ میں نے مسجد میں لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت مجدد کا ملفوظ بتا کر ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ انفاس عیسیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 15 پر ہے، اور ہمارے فتوے میں ہے ملفوظ یہ کہ ٹوپی اور لباس کے بارے میں سوال تھا، اس کا تفصیلی جواب دے کر آخر میں لکھا ہے، اور پھر اس کو فرض سمجھنا ہے، آخر میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کو فرض سمجھ کے دوسروں کو سختی کرنا یہ منع ہے، یہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ بہرحال آخر میں لکھا ہے اس ملفوظ میں کہ جہاں رہو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، اس میں دین اور دنیا کی بھی عزت ہے۔ پھر دوبارہ لکھا ہے کہ رفتار، گفتار، کردار، ہر بات میں اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلو، دین اور دنیا کی بھی اس میں عزت ہے۔ اور لکھا ہے کبھی کبھی چہرہ مہرہ بھی بزرگوں جیسا ہو جاتا ہے، جیسے باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ چندے وغیرہ میں اللہ معاف فرمائے کیا کیا معاملات ہے، کیسے فرمایا رسید بنا لی، پھر دھوکے دینے میں ان کو کیا مسئلہ ہے، کون چیک کرتا ہے، آڈیٹر کتنا چیک کرے گا رسیدوں کو، اور کتنے دکانوں پر جائے گا پتہ کرنے کے لیے، اس کو کیا معلوم 2 مہینے پہلے کیا ریٹ تھا، معلوم بھی ہو گیا تو کیا کر لے گا، 5 کلو لکھا ہے آٹا، آیا 2 کلو ہے، پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دوست نے لکھا ہے کہ 10 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی، اور نوٹ اور محفوظ بھی کر رہا ہوں مفتی محمود صاحب، یہ اسی لیے تو آپ سے اللہ اتنے کام دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جو ہی چمن سے آپ جتنے یہ لوگ آئے ہیں سب سے اللہ بڑے کام لے رہے ہیں۔
ہمارے حضرت والا موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کے اجازت یافتہ ہیں، یہاں آئے ہوئے آج کل. تو کل ان کے سگے چچا حافظ نعمت اللہ صاحب کا 45 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا. پہلے کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، جنت کے پھولوں سے بھر دے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. حضرت والا فرماتے تھے جب کوئی تعریف کرے تو کہا کرو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تکبر نہیں آئے گا. اور کہو اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش. ایک وقت میں سب چیزیں نہیں کہو کہ اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. سب نہیں کہنا ہے. کوئی تعریف کرے اے اللہ میرے گند اور کمینے پن گناہوں پر جو آپ نے نورانیت کی ستاریت کی ردا چادر اڑا دی ہے، اس کی تعریف ہے، میری نہیں ہے. اور میرے گناہوں کی کینچی نے سو کاٹ ڈالا، ایک دھاگا باقی ہے. اگر یہ بھی ہٹ گیا تو میرے اترے پترے دیکھ کر لوگ تھوکیں گے اور نکال دیں گے ڈنڈے مار کر. اس سے تکبر نہیں آئے گا. اور کچھ ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے غالباً ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پر 4 دن بیان ہوا حضرت کے ملفوظات. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تکبر کے بارے میں، پھر جاہ کے بارے میں، حرام کے بارے میں، اب ریا کے بارے میں، اس میں سارا یہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.